بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک ذات پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام پر۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں اللہ رب العزت کا گھر مسجد نبوی تعمیر کر چکے تو ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی۔ جو حجرے تعمیر ہوئے ان کی تعداد 9 تھی۔ یہ سب ایک ساتھ نہیں تعمیر ہوئے بلکہ حسب ضرورت تعمیر ہوتے گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ تعمیر کیا جس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رہائش پذیر ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی، تقریباً 7-8 ماہ بعد۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی حجرہ تعمیر ہوا۔ یہ حجرے جو بنائے گئے تھے یہ مسجد نبوی کے ارد گرد ساتھ کر کے بنائے گئے تھے۔ تمام مورخین اور علماء سیرت اس بات پر متفق ہیں، آقا کریم کی رہائش گاہوں کی بعض دیواریں پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر بنائی گئی تھی، بعض کو کھجوروں کی شاخوں کو جوڑ کر کھڑا کیا گیا تھا، اور گارے سے لپائی کر کے کھجوروں کے تنوں کو بطور شہتیر استعمال کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حجروں کے باہر نہ تو کوئی مسلح چوکیدار تھے، نہ کوئی پہرے دار، اور نہ ہی حجروں کے اندر کوئی قالین، نہ سنہری پلنگ اور نہ کرسیاں۔ اس کاشانہ اقدس میں زینت و آرائش کا سامان تو کجا، ضرورت کی اشیاء بھی ناپید تھی۔ اکثر امہات المومنین سرداروں کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہاں آقا کریم دو جہان کے سردار کے گھر آ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کو قبول کر کے ان کی ساری حسرتیں پوری ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حجرے دیکھنے والوں کے لیے تو سادہ تھے، مگر انوارات و تجلیات کا ظہور ہر لمحہ آباد تھا۔ ادھر حجرے تعمیر ہو رہے تھے، اور جو اہل بیت مکہ شریف میں تھے، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹ اور 500 درہم زاد راہ کے لیے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عبداللہ بن عریقت کو 2 اونٹ دے کر بھیجا کہ آپ جائیں اور عبداللہ بن ابی بکر کو پیغام دیں کہ وہ اپنی ہمشیرگان کو اور والدہ کو لے کر مدینہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت زید اور حضرت ابو رافع، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ ام کلثوم جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر تھی، اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی ام ایمن جو کہ حضرت زید کی زوجہ تھی، اپنے بیٹے اسامہ کو لے کر باخریت مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیاں بھی، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی والدہ ام رومان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، یہ بھی سب خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ چنانچہ مہاجرین کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع تھا، اور ان کی آبادکاری کا ماحول بھی پیدا کرنا تھا۔ مہاجرین اپنا وطن، اپنے مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اور اب یہاں رہنے والوں کے ساتھ ان کی کوئی جان پہچان بھی نہ تھی سوائے چند کے، رشتہ داریاں بھی نہ تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ علامہ سہیلی لکھتی ہیں کہ مواخات ضروری تھا تاکہ غریب الوطنی
وسواس کو دور کیا جائے، اپنے اہل و عیال سے جدائی کے وقت ان کی دلجوئی کی جائے اور ایک دوسرے سے ان کو تقویت پہنچائی جائے۔ انصار کا دل چاہتا تھا کہ اپنی منقولہ غیر منقولہ ساری جائیدادیں ہم ان مہاجرین کے نام کر دیں اور ان کو حصہ دار بنا دیں۔ ان پیشکشوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن مہاجرین اپنے انصار بھائیوں پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھ رہے تھے۔ ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق یہاں آ کر کاروبار شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کی خرید و فروخت شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی نواحی بستی سخت میں اقامت پذیر ہوئے اور آپ نے وہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے رنگ، نسل، زبان، وطن، ان تمام امتیازات کو باطل قرار دیا۔ ہر وہ شخص جو دین اسلام کو قبول کرتا، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ اجمی ہے، چاہے وہ شرقی ہے، چاہے وہ غربی ہے، چاہے وہ اسود ہے، چاہے وہ احمر ہے، امیر غریب، کوئی زبان بولتا ہو، وہ اس معاشرے کا فرد ہے۔ کیونکہ آقا کریم دو جہان کے سردار رحمت للعالمین کسی ایک خطہ یا کسی ایک قوم یا کسی ایک زمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ شاعر لکھتا ہے کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تمام امتیازات کو ایک طرف رکھ کر نوع انسانی کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا تھا، ایک امت بنانا تھا، ایک قوم بنانا تھا۔ معزز ناظرین، میرے نبی کا تو مقصد یہ تھا، مگر آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم ایک ہیں؟ کیا ہم ایک جھنڈے تلے جمع ہیں؟ نہیں، بھائی بھائی سے دور ہے، حسد اور اناد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ہر کوئی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ذات پات کی تقسیم میں بٹ کے رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو لے کر چلیں، تاکہ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔